اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی جی بات چل رہی تھی شہزادی کونین حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگانی کے بارے میں، حیات طیبہ کے بارے میں بتایا کہ آپ نے شوہر کے ساتھ کیسی رہی، کیسی خدمات انجام دی، پھر اولاد کی تربیت۔ آج جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی معنوی شخصیت، مرتبہ کیا تھا آپ کا؟ تمام عورتوں کی سردار، آپ کائنات کی، یہ نہیں کہ اپنے زمانے کی، آدم سے لے کے قیامت تک کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کی معنوی شخصیت ہمارے ادراک سے، ہمارے درک کرنے سے، ہماری سمجھ سے بلند ہے۔ ہم صرف سن سکتے ہیں کہ بھئی بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ہم ان کا منزلت مقام کوئی سمجھ نہیں سکتا، اتنا بڑا مقام۔ اور ہماری توصیف سے ہم کتنی بھی ان کی تعریف کر لیں اس سے بڑھ کے ہیں۔ وہ خاتون جو معصومین کے زمرے میں ہیں، زمرے میں شامل ہیں، معصومین میں شامل ہیں، ان کی اور ان کے خاندان کی محبت و ولایت دینی فریضہ ہے۔ ان کی محبت دینی فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ یہ وہ خاتون کہ جن کا غصہ اور جن کی ناراضگی خدا کے غصہ اور ناراضگی کا سبب ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، ومن اغضبنی، اور جس نے مجھے ناراض کیا، اغضب اللہ، اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ومن اغضب اللہ، تو وہ جہنم میں، جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ جہنم میں۔ یا فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے، ومن آذانی آذا اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے، سمجھ لیجیے اللہ کو اذیت دی، کیونکہ اللہ کے حبیب ہیں۔ لہذا شہزادی کا یہ مرتبہ ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ان کی معنوی شخصیت کے گوشے ہم خاکیوں کو، جو ہم خاکی بندے ہیں، ہماری گفتار اور تحریر میں کیسے سما سکتے ہیں؟ نہیں ہم بیان کر سکتے، نہ لکھ سکتے ہیں ان کے توصیف۔ اتنا بڑا شخصیت ان کا معنوی شخصیت ہے۔ لہذا بنابراین لہذا جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کو معصوم رہبروں کی زبان سے پہچاننا چاہیے۔ اگر ہمیں پہچاننا ہے نا شہزادی کا معنوی مرتبہ کیا ہے، تو معصومین کی زبان سے پہچانیے کہ جو خود معصوم ہیں، اتنے بڑے بڑے مرتبے ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اندازہ ہوگا کہ آپ کی منزلت اور شخصیت کیا ہے۔ دیکھیے اب پیش خدمت ہیں، یا آپ دیکھیے جناب معصومہ کے بارے میں ائمہ معصومین کے ارشادات۔ ائمہ معصومین نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نازل ہوا اور انہوں نے بشارت دی کہ کیا کیا، پوری روایت ہے۔ اس کے بعد حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، ٹھیک ہے، فاطمہ عورتوں کے سردار ہیں، اور حسن حسین جنت کے جوانوں کے۔ کچھ لکیر کے فقیر، نقلچی، بے عقل نقل کرنے والوں نے اس روایت کو، اسی روایت کو دیکھا دیکھی کہ ان کی فضیلت اتنی ہے تو ہم بھی بنا لیں۔ انہوں نے کہا فلانے فلانے جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ یہ پتہ نہیں جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لوگوں نے اپنے اپنی وہ بنانے کے لیے گھڑی حدیثیں گھڑوائیں، یہ کام کرائے، لیکن آپ پیسے سے اس سے حدیثیں گھڑوا سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں پیدا کر سکتے، وہ مقام و منزلت خدا کے نزدیک پیدا نہیں کر سکتے کہ جو شہزادی کو اور آپ کے گھرانے کو حاصل ہے۔ اور یہ بات آپ یہ نہیں کہ اہل تشیع، اہل تسنن اور جتنے بھی مذاہب کی کتابیں ہیں مسلمانوں میں، آپ جا کے دیکھیے اس میں لکھی ہے یہ حدیث معتبر ترین کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ فاطمہ کو جس نے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اور یہ بھی بات اتفاق سے انہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ان صاحب سے شہزادی ناراض تھی، انہیں دیکھ کے منہ پھیر لیتی تھی، سلام کا جواب تک نہیں دیتی تھی۔ اور یہی نہیں کہ منہ پھیر کے بیٹھ گئی، سلام کا جواب نہیں دیا،
بلکہ کہتی بھی تھی آپ لوگ گواہ رہنا میں اس شخص سے ناراض جا رہی ہوں. اور المیہ دیکھیے، مصائب دیکھیے امت مسلمہ کے، وہ خلیفہ ہیں آج اسلام کے. بتائیے ہے نہیں یہ ظلم و ستم؟ سلام کا جواب واجب ہے نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے تو کیا شہزادی کو نہیں پتا تھا؟ نعوذ باللہ. لیکن جواب نہ دینے کا مطلب سمجھ رہا ہو کتنی ناراض تھی. جی سکینہ، کلثوم بھلے آقا. فاطمہ، سلام کا جواب واجب ہے نا؟ جی کس نے بتایا آپ کو؟ آقا آپ قرآن میں ہے. کس نے بتایا؟ قرآن سے؟ اہل بیت کے گھرانے نے نا. جی اسی خانہ اہل بیت کے نہیں صحیح تو پتہ لگی نا ہمیں دین کہاں سے ملا؟ اسی گھر سے تو ملا ہے. تو جس گھر سے ہمیں دین ملا، جس گھر نے ہمیں یہ بتایا سلام کا جواب واجب ہے، اور اس گھر کی کوئی شخصیت کسی کا جواب نہ دے سلام کا، تو ناراضگی کی حد اس میں سمجھ رہے بڑا ہیں آپ؟ گناہ گار ہوگا وہ. ناراضگی کی حد سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور خالی یہ نہیں کہ سلام کا جواب نہیں دیا منہ پھیر کے بیٹھ جانا، اور پھر لوگوں سے یہ بھی کہنا ساتھ ساتھ کہ گواہ رہنا میں اس شخص سے ناراض جا رہی ہوں دنیا سے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ورنہ یہ ہوتا کہ یہ تو شیعوں کی کتابوں میں کوئی بھی الزام لگا دیتا کہ گھڑ دیا. نہیں، آپ جا کے دیکھیے بڑی بڑی صحیح بخاری میں، جس کو صحیح کہا گیا ہے، جسے قرآن کے بعد درجہ دیا جاتا ہے ان کے ہاں، اور اس میں لکھی ہوئی ہر چیز غلط نہیں ہو سکتی، جو ہے وہ صحیح ہے. جا کے دیکھیے اس میں لکھی ہوئی ہے یہ باتیں. شہزادی کس سے ناراض گئیں، کس کا سلام کا جواب نہیں دیتی تھی، کس سے منہ پھیرتی تھی. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے انکار کون کر سکتا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ آج کے ماڈرن زمانے میں اس میں سے حذف و اضافات کرنے لگے ہیں لوگ. بھائی ویسے تو یہ توجیہ کر نہیں سکتے کیونکہ اسے صحیح مانتے ہیں، لہذا کیا کر رہے ہیں؟ نئے نئے چاقوں میں ان چیزوں کو ہی نکال دے رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، آئیے اس بارے میں ہمارے پرنسپل بہت ایک ہمارے سامنے جب ہم وہاں پڑھتے تھے تو کچھ حضرات آئے تھے آ کے، وہ ایسی باتیں چل رہی تھی، تو جب مول صاحب نے کہا کہ ایسا ایسا لکھا، آپ ہی کی کتاب میں لکھا ہوا. کون سی میں؟ کہ فلاں کتاب میں. حالانکہ وہ غیر اخلاقی جملہ ہے، لیکن اتنا بڑا جملہ کہا تھا انہوں نے کہ وہ ایسے ٹائم پہ سٹیک جملہ بھی تھا. وہ الگ بات ہے کہ ذرا اخلاق سے ہٹ کے تھا. وہ جب مول صاحب نے وہ کتاب دکھائی کہ آپ کی کتاب میں کو نہیں دکھائیے، کہا کہ لگئے آفس سے کتاب لا کے ان کی دکھا دی، دکھائی تو انہوں نے دیکھ کے تعجب میں پڑے، کبھی جلد کے اس طرف دیکھ رہے، کبھی اس جلد کی طرف دیکھ رہے. تو بعد میں پتہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں بھائی ہے، یوں کہہ رہے نہیں یہ تو شاید شیعوں نے بڑھا دی اس میں. اتنا گندا جملہ کہا تھا کہ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں میں ہے، آپ جا کے دیکھیے کتابوں میں ہے، یہ روایت باقاعدہ ہے. حالانکہ ابھی کچھ سالوں پہلے کا تو پتہ ہے، میرے ایران جانے سے پہلے بجنور کے یعنی کسی علاقے کے ایک صاحب تھے، وہ ہر دفعہ جوگی پورے اور بگرے میں کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، جو اصل پرانے نسخے ہیں نا ان کو چاپ کر کر کے لاتے تھے اور سستے میں بیچتے تھے. یہ بھی تو خدمت ہے نا کہ آپ کب تک کتنی بدلیں گے، اصل چاپ ہم چاپ کرا کرا کے دیے جائیں لوگوں کو. وہ بھی ایک تبلیغ ہے دین کی. کیا آپ یہ ایسا نہ ہو کہ وقت گزرتے گزرتے یہ کتاب بالکل بدل دی جائے اور ایسی کوئی روایت ہی نہ رہے اس کے اندر. تو لئی جی ہم پہ ہیں یہ کتابیں، دیکھیے آپ نئے چاپ میں بدل سکتے ہیں، پرانا چاپ تھوڑی بدل دیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ باقاعدہ موجود ہیں، یہ خود ان کے علماء کہتے ہیں اس بات کو کہ ہاں جی ناراض گئی ہیں، سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا تھا. کہتی تھی یاد رکھنا میں ناراض جا رہی ہوں. انہی کتابوں میں یہ حدیث بھی ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، من اغضب من جس نے اسے غضبناک کیا انہیں، اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو، اور جس نے اللہ کو غضبناک کیا وہ جہنمی ہے. لیکن مسلمانوں کو اس حقیقت سے لوگوں نے عوام کو ان چیزوں سے انجان رکھا. ورنہ آج بھی جن لوگوں کو ایک صحاب کے بارے میں نے پڑھا تھا، سنا تھا، اور میں نے کہیں پہ کہ وہ صرف اس وجہ سے شیعہ ہو گئے، کس وجہ سے؟ جناب فاطمہ کے مصائب سن کے، کہ نبی کی بیٹی جس کے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کی نبی کی بیٹی پر جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ناراض ہو جائے کسی سے تو
اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے اوپر نبی زادی پر، نبی کی اولاد پر، نبی کی بیٹی پر اتنا بڑا ظلم و ستم ہو گیا اور امت خاموش تھی، اسی بات پہ شیعہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں شہزادی کے مسائل، اسی لیے تو دو دشمن ہو گئی ہے. جگہ جگہ آپ بین لگا رہے ہیں، ابھی ایک نوحے پہ سنا ہوگا، ہم تو شہزادی کے قاتلوں پہ تو لعنت کر رہے ہیں. بتائیے پاکستان میں اس نوحے پہ بین لگا دیا کیوں؟ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں بھائی، جملہ جو حقیقی مجرم ہوتے ہیں وہیں جا کے لگتا ہے، ورنہ نام تھوڑے لیا ہے اس میں. دشمنان زہرا پہ لعنت، قاتلان زہرا پہ لعنت، یہی تو کہا ہے. تو بھائی جب میں قاتل ہوں نہیں تو مجھے برا کیوں لگے ہیں؟ تو کہ برا لگ رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ برا لگ رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ جی یہ یعنی ان پر ظلم کرنے والوں میں شامل ہیں. بالکل بالکل جی بالکل. پہلے دیکھیے رسول کے زمانے میں آپ خود سوچئے، کلثوم فاطمہ فہیم صاحب، دو ہی تو طبقے تھے مسلمانوں میں. کون دو طبقے تھے؟ یا مومن یا منافق. دو ہی تو تھے. اور آج کتنے ہیں؟ اہل تشیع، اہل تسنن، اہل تشیع، اہل تسنن. کہاں سے آ گئے یہ منافق؟ کہاں گئے منافق؟ کہاں گئے بھائی؟ منافق کہاں گئے؟ رسول کے زمانے میں تو تھے نا، کہاں گئے وہ منافق ہیں؟ جو مومن تھے علی کے شیعہ کہلاتے تھے، علی کے شیعہ مومن کہلاتے تھے، یا باقی منافق کہلاتے تھے. منافق غائب ہو گئے، ایک نئی چیز آ گئی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ وہی بہت سے ایسے ہیں جو نہروان میں خوارج تھے نا، وہ کہاں گئے؟ نہیں فہمی دی گئے. ٹھیک ہے، تو اب پیغام دیکھیے، شہزادی جو ہے نا اسلام میں حق و باطل کی پہچان ہے. شہزادی کا وجود حق و باطل کی پہچان ہے. دیکھ لو کون شہزادی کے ساتھ ہے اور کون شہزادی جس سے ناراض ہے، خود سمجھ لیجئے. اور وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی عوام کو، سادہ عوام کو ان چیزوں سے دور رکھا ہے، اس عوام کو بھی یہ باتیں سوچنی چاہیے، پوچھنی چاہیے. ان کو کیسے نادان رکھا گیا؟ سوال مت کرو کافر ہو جاؤ گے، یہ مت کرو کافر ہو جاؤ گے. ہر بات میں انہیں اتنا ڈرا دیا ہے کہ وہ بیچارے سوال ہی نہیں کرتے. لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب سوشل میڈیا کا ترقی یافتہ زمانہ ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی پوچھتے ہیں. ان لوگوں کو اندھیرے میں رکھا گیا. میں نے ایک غیر برادری کا ایک مقالہ پڑھا تھا میں نے. اس نے لکھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ شیعہ تھوک کے کھلاتے ہیں. میں نے کہا چلو جا کے تو دیکھیں ہم. تو ہم نے دیکھا ایسا تو کچھ نہیں ہے. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ شب عاشور یہ لوگ نہ شام غریبہ میں یہ لوگ اندھیرا کر دیتے ہیں، اور اندھیرا کرنے کے بعد عورتیں اور مرد ایک جمع ہوتے ہیں اور یہ بدکاریاں کرتے ہیں، اور جو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مولوی بنتا ہے. یہ بتایا گیا تھا. میں نے سوچا چلو بھائی اس بار شام غریبہ میں ہم بھی تو چل کے دیکھیں. میں جو گیا تو دیکھا پتہ نہیں عجیب سا ماحول ہے. بیچ میں پردہ ٹنگا ہوا ہے، ادھر عورتیں ہیں، ادھر ایک ایک کر کے مرد آتے جا رہے ہیں، اور کوئی کہنے کی ضرورت نہیں، آتے جا رہے ہیں، بیٹھ بیٹھ کے رونا شروع کرے جا رہے ہیں. کیا ہو گیا ان کو جو بیٹھتے ہی رونا شروع کر رہے ہیں؟ کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی، رونا شروع. اچانک سے مولانا آتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں. میں نے سوچا شاید ابھی تک جو میں نے سنا ہے کہ شاید ابھی نہ ہوا، اب ہوگا. میں اسی انتظار میں آخر تک رہا. میں نے تو یہی پایا کہ ان پہ ایسا کیا ظلم ہو گیا کہ جو انہیں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، دہاڑے مار کے رو رہے تھے. اور مولوی کے آتے جو انہوں نے دہاڑے مارنے شروع کرے، اور زیادہ مسائل پڑھنے سے پہلے دہاڑے شروع ہو گئی، کیونکہ ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا. قرآن یہ کیا بتایا گیا؟ کوئی ہمارے نزدیک نہ ہے، کیا بتایا گیا؟ ان کے ہاں تو 40 پارے ہیں قرآن. تو یہ مصباح صاحب، یہ مکارم شیراز صاحب سے یہ بات آئی تھی پیش حج کے زمانے میں، کاہے کے زمانے میں. ایک صاحب نے کہا ان سے، یوں کہ اچھا کہ ہاں تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے یہاں 40 پارے ہوتے ہیں؟ ہاں. یوں کہ دیکھ تو بھی یہی ہے استعمار عرب میں اور میں بھی یہی ہوں، ہم دونوں ایران چل رہے ہیں. میں فون نہیں کروں گا، اور یہ بھی نہیں کہ میں کہوں کہ چل فلاں مسجد میں چل، نہیں، جہاں تو کہے گا، جس شہر کی مسجد میں کہے گا، جس شہر کے امام بارگاہ میں کہے گا اس میں چلیں گے بغیر بتائے. کبھی تم یہ کہو کہ بھائی بتا کے پہلے سے جب پلان کرا لیے، جون سے اس میں جائے گا اس میں جا کے چیک کر لے. چل خالی کوا کان لے گیا، کوے کو ڈھونڈ رہے ہو، کان تو دیکھ لو ایک دفعہ پکڑ کے ہے یا نہیں. آپ سے کہہ دیا 40 پارے ہیں،
تو آپ کو یہ سن کے آپ نے مان لیا؟ کسی شیعہ کی مسجد میں گئے آپ جا کے دیکھتے، ہمارے ہاں تو مسجدوں میں قرآن بھی اہل تسنن کے چھپے ہوئے ہیں سارے. آپ جائیے مسجدوں میں، اہل سنت کے ہاں کے چھپے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ہاں قرآن. بس بتا دیا اور ہم نے مان لیا. تھوک کے کھلاتے ہیں، بتا دیا اور ہم نے مان لیا. جا کے دیکھیے تو صحیح، شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے، آئیے تو صحیح. اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن انہیں کیا کہا گیا؟ نہیں مت جانا، یہ مت کرنا، کافر ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے. بھائی مذہب ہے یا کارخانہ ہے کافر سازی ہے؟ بھائی مذہب ہے یا کافر بنانے کا مکتب مذہب ہے، وہ ہے کارخانہ ہے آپ کا جو بات بات پہ کافر بنا دیتے ہو. آئیے دیکھیے، بات تو کیجیے ہم سے، آئیے تو صحیح ہم پہ کیا ہوا ہے، شہزادی پہ کیا گزری، آئیے پوچھیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح، پڑھیے تو صحیح، ملائیے تو صحیح ان کتابوں سے اس کتابوں سے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن نہیں، ان کی عوام کو دھوکے میں رکھا گیا، ان کی عوام کو، مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا گیا. آئیے تو معصومی تو ہماری شہزادی کون ہے؟ حق و باطل کا معیار ہے، ملاک ہیں. ان کی باتیں بیان تو کیجئے، دنیا کو بتائیے تو صحیح، غیر مسلم لوگوں کو پتہ تو لگے کہ جو نبی دین لایا تھا، جس دین کے یہ لوگ ماننے والے ہیں، انہی کی بیٹی کے اوپر ظلم و ستم ہو گیا. اس کے دشمنوں پہ اگر کچھ کہتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے. کیوں بھائی برا کیوں لگ رہا ہے؟ تمہارے نبی کی بیٹی نہیں ہے وہ، لیکن کیوں لگ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں قاتل سے کچھ تعلقات ہے تمہارے؟ بھائی عقل اتنی تو عقل ہونی چاہیے نہیں، یا نہیں ہونی چاہیے اتنی عقل؟ کلثوم، فاطمہ، سکینہ، کیا فہیم صاحب بھلے ان کی عوام کو جاہل رکھا گیا، نادان رکھا گیا، ان کو دھوکے میں رکھا گیا، تو کیا ان عوام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی ہمارے نبی کی بیٹی کے اوپر کیا ہوا، ہم بھی جا کے تو پڑھیں؟ ایسا کیوں کہتے ہیں شیعہ؟ ہم بھی تو پڑھیں ایسا کیا ہوا ہے. یا نبی انہی کے تھے، ہمارے نہیں تھے؟ ویسے تو نبی نبی کر رہے ہیں ہم، تو کیا نبی کی اولاد کا اوپر فرض نہیں ہے، ہمارا کوئی ذمہ داری نہیں ہے نبی کی اولاد کی بنسبت؟ اور وہ بھی ایسی اولاد شہزادی کہ جو حق و باطل کا معیار بن گئی ہوں، جو حق و باطل کا ملاک اور معیار ہیں. شہزادی کے بارے میں جتنی حدیثیں معصومین نے، چلیے آپ اماموں کو ہمارے نہیں مانتے، نبی کو تو مانتے ہو، نبی نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں، یہ جاننے کی کوشش کی کبھی آپ نے؟ آپ بیان بھی کر رہے ہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے شہزادی کا مرتبہ کہ شہزادی میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے خدا کو اذیت دی وہ جہنمی، یا جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کے ہاں کہ فاطمہ کس سے ناراض گئی، کس کا سلام کا جواب تک نہیں دیتی تھی، اور لوگوں سے کہتی تھی یاد رکھنا میں اس شخص سے ناراض جا رہی ہوں، گواہ رہنا. یہ جملے ہیں. کیوں نہیں دیکھ رہی وہ عوام؟ بس کافر ہو جاؤ گے. بھائی اسلام ہے یا کافر بنانے کی مشین، فیکٹری؟ دیکھیے شہزادی کے بارے میں پیغمبر نے کیا فرمایا، جبرائیل نازل ہوا اور انہیں بشارت دی کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. آن حضرت نے یہ بھی فرمایا دنیا کی سب سے برتر 4 عورتیں ہیں، جناب مریم بنت عمران، جناب عیسیٰ کی والدہ، جناب خدیجہ بنت خویلد، جناب فاطمہ رسول کی بیٹی، اور آسیہ جناب دختر مزاحم فرعون کی بیوی جناب آسیہ، جناب موسیٰ کی جنہوں نے پرورش کی. نمبر 3 آپ نے یہ بھی فرمایا رسول نے خدا فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض اور ان کی خوشی سے خوشنود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ یغضب بغضبک ویرضی برضاک. فاطمہ اللہ آپ کے غضب غصے ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ کی خوشی سے رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر خدا امیر المومنین کو نہ پیدا کرتا، اگر خداوند عالم مولا کائنات کو نہ پیدا کرتا تو کائنات میں ضروع زمین پر آپ کا کوئی کفو ساتھی نہ ہوتا. یعنی مولا کائنات نہ ہوتے تو شہزادی کا کوئی کفو نہیں تھا، اتنی بافضیلت تھیں آپ. نمبر 5 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ حضرت زہرا، فاطمہ زہرا یعنی درخشندہ چمکنا، زہرا یعنی چمکتا ہوا، یہ نام کیوں ہے آپ کا زہرا؟ جناب فاطمہ کا زہرا نام کیوں ہے؟ زہرا یعنی چمکنے والا،
تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی، جب عبادت کرتی ہوئی ہوتی تھی، تو آپ کا نور اہل آسمان کو اسی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا جس طرح چاند تارے کا نور زمین والوں کو جگمگاتا ہوا دکھتا ہے. آپ ذرا رات کو دیکھیے گا، تارے چمکتے ہوئے دکھتے ہیں نہیں دکھتے؟ ایسے ہی آسمان والوں کو شہزادی کا نور دکھتا تھا. آئیے چلیے ٹائم ہو گیا. باقی انشاءاللہ جناب فاطمہ پیغمبر سے جناب فاطمہ سے رسول کی محبت یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.